بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ نے بیان فرمایا تھا کہ مشترک جو ہوتا ہے اس کے دو یا چند معنی ہوں گے، ان میں سے کسی ایک معنی کی تعویل ضروری ہے، اور جب تعویل کر لی جائے گی تو جس معنی کے لیے تعویل کی گئی ہے وہ مؤول ہو جائے گا۔ اس کے لیے کسی نہ کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے، دلیل موجود ہوگی تو تعویل ہو جائے گی، اور اگر دلیل موجود نہیں ہے، کوئی قرینہ موجود نہیں ہے تو کلام لغو ہو جائے گا۔ ما قبل میں جو مسائل ذکر کیے تھے، مثالیں بیان کی تھیں، ان کا تعلق عبادات سے تھا۔ اب جو مثال ذکر کر رہے ہیں اس کا تعلق معاملات سے ہے۔ فرماتے ہیں وَمِثَالُهُ فِي الْحُكْمِيَّاتِ، اس کی مثال حکمیات میں، کس کی مثال یعنی مؤول کی مثال حکمیات میں کیا ہے کہ ما قلنا، وہ جو ہم نے کہا کہ اذا اطلق الثمن فی البیع کان علی غالب نقد البلد، کہ جب ثمن کو مطلق رکھا گیا بیع میں تو وہ غالب نقد بلد پر محمول ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، سن لیجئے، کہ کسی نے ایسے شہر میں بیع کی کہ جس میں مختلف سکے چلتے تھے۔ مثلا دلی میں کسی نے بیع کی تو دلی میں پاکستان کا روپیہ، ہندوستان کا، بنگلہ دیش کا، سعودی عرب کا، ترکی وغیرہ کئی ملکوں کے سکے چلتے ہیں، اور اس نے جو ہے کیا کہا کہ 1000 روپے، 1000 میں میں نے تجھ سے یہ چیز خریدی، یا 1000 میں میں نے تجھ سے یہ چیز بیچی۔ تو 1000 اس نے یہ تو بیان کر دیا، مقدار بیان کر دی، صفت بیان نہیں کی کہ کہاں کے وہ 1000 ہیں۔ اور اس شہر میں یعنی دلی میں مختلف جگہ کے سکے چلتے ہیں، تو فرماتے ہیں اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جو مختلف جگہ کے سکے چلتے تو ہیں، لیکن وہ سکے اس شہر میں مالیت میں برابر ہوں۔ کیا ہوں؟ مالیت میں برابر ہوں، سب مالیت میں کیا ہونے چاہیے؟ برابر۔ ایسا نہیں کہ کرنسی کسی کی زیادہ ہے کسی کی کم ہے، مالیت میں سکے سب برابر ہیں۔ اور اس نے جو ہے ثمن کو مطلق رکھا، صرف یہ کہا کہ 1000 میں یہ چیز خریدی یا 1000 میں یہ چیز بیچی، تو اب یہ جو ثمن تھا یہ مشترک ہو گیا کہ اس سے مراد ہندوستانی بھی روپیہ ہو سکتا ہے، پاکستانی، بنگلہ دیشی، ترکی کا، سعودی عرب وغیرہ کئی جگہ کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، سبھی ہو سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو، کیونکہ مشترک کا ایک معنی لیا جاتا ہے، تمام معنی ایک وقت میں نہیں لیے جاتے، تو اس سے ایک ہی سکہ مراد ہوگا۔ اب یہ بھی آپ نے جان لیا کہ مشترک کے کسی ایک معنی کو ترجیح دینے کے لیے کسی نہ کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے، اس کو تعویل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اگر کسی نے اس طرح سے بیع کی تو وہ غالب نقد بلد پر محمول ہوگی، یعنی شہر میں جو سکہ سب سے زیادہ رائج ہوگا تو ثمن اسی کے ذریعے واجب ہو جائے گا، یعنی ثمن کے طور پر وہی سکہ دینا پڑے گا۔ وذالک بطریق تعویل، اور یہ تعویل کے طریقے پر ہے، یعنی کہ جو سب سے زیادہ رائج ہے، جس کا چلن سب سے زیادہ ہے، وہی واجب ہو جائے گا۔ عام طور پر لوگ اسی کے ذریعے جو ہے لین دین کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً فَسَدَ الْبَيْعُ، کہ اگر سکے مختلف ہوں، اب اوپر بھی بتایا تھا کہ سکے کیا ہوں؟ مختلف ہوں، مختلف ہوں گے تبھی تو مطلق رکھا گیا، اگر مختلف نہ ہو تو مطلق کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سکے کیا ہوں؟ مختلف ہوں۔ مختلف کس صورت میں؟ یعنی مالیت میں مختلف ہوں، کہ پاکستان کا روپیہ ہلکا ہے، ہندوستان کا بڑا ہے، بنگلہ دیش کا اور ہلکا ہے، نیپال کا اس سے بھی زیادہ ہلکا ہے، ترکی کا بڑا ہے، سعودی عرب کا اور زیادہ بڑا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر مالیت میں سکے اگر مختلف ہوئے، ثمن مالیت میں مختلف ہوا تو بیع فاسد ہو جائے گی، اور مالیت میں ایک ہے لیکن رواج میں مختلف ہیں تو پھر غالب نقد بلد پر محمول کیا جائے گا۔ لیکن اگر مالیت میں مختلف ہیں اور ثمن کو مطلق رکھا گیا تو بیع کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ فاسد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو بائع ہیں، یعنی جو بیچنے والا ہے، وہ چاہے گا کہ وہ سکہ دیا جائے کہ جس میں کیا ہے، جس کی مالیت زیادہ ہو، اور مشتری چاہے گا کہ میں وہ سکہ دوں کہ جس کی مالیت کم ہو، تو یہ نزاع کا باعث ہوگی، اور وہ بیع جو نزاع کی طرف لے جانے والے ہو وہ فاسد ہوتی ہے، اس لیے بیع فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ بھی مؤول کی مثال بیان کی کہ سکہ مشترک تھا بہت سارے ملک کے سکوں کے درمیان، اس سے جو ہے تعویل کے طریقے پر ایک سکے کو ترجیح دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں بیع فاسد کیوں ہو جائے گی؟ کہتے ہیں لما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا، یعنی جمع کرنا محال ہے اور یہاں رجحان بھی نہیں ہے۔ آگے چلیں، آگے فرماتے ہیں وَحَمْلُ الْأَقْرَاءِ عَلَى الْحَیض،
اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ثلاثۃ قروء، تو قروء کو کس پر محمول کرنا؟ حیض پر محمول کرنا۔ وحمل النکاح فی الآیت علی الوتی، اور نکاح کو آیت میں وتی پر محمول کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ، تو یہاں تنکحا میں جو نکاح ہے اس کو کس پر محمول کرنا؟ وتی پر محمول کرنا۔ آگے فرماتے ہیں وحمل الکنایاتی حال مذاکرۃ الطلاق علی الطلاق، کہتے ہیں اور اسی طرح کنایات کو، یعنی وہ الفاظ جو طلاق سے کنایا ہوتے ہیں ان کو محمول کرنا طلاق پر، طلاق کے مذاکرے کے حالت میں، تو کہتے ہیں من ھذا القبیل، وہ اسی قبیل سے ہے، یعنی تعویل کی قبیل سے ہے۔ تعویل کی قبیل یعنی قرینے کی وجہ سے، قیاس کی وجہ سے ایک معنی کو ترجیح دے دی گئی تو وہ مؤول ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں جب تعویل کی قبیل سے ہے تو اس میں خطا کا احتمال موجود ہے۔